بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستو، آج کا موضوع نماز کا شغف اور شوق اور اس میں خشوع اور خضوع کے بارے میں ہے۔ نماز ساری عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ قیامت میں ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز ہی کا سوال ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان میں نماز ایک آڑ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ارشادات نماز کے متعلق بیان کیے گئے ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے، اور کوئی شخص میرا قرب اس چیز کی بنسبت زیادہ حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی سب سے زیادہ قرب اور نزدیکی مجھ سے فرائض کی ادائیگی کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور نوافل کی وجہ سے بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے تو پناہ دیتا ہوں۔ آنکھ کان بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دیکھنا، سننا، چلنا پھرنا سب میری خوشی کے تابع بن جاتا ہے، اور کوئی بات بھی میرے خلاف مرضی نہیں ہوتی۔ کس حد تک خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو فرائض کے بعد نوافل پر کثرت کی توفیق ہو اور یہ دولت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے اور میرے عزیز دوستوں کو بھی نصیب فرمائے، آمین۔ ایک مہاجر اور ایک انصاری کی چوکیداری اور ایک انصاری کا نماز میں تیر کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ شب کو ایک جگہ قیام فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ آج شب کو حفاظت اور چوکیداری کون کرے گا؟ ایک مہاجر اور ایک انصاری، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہم دونوں کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑی جہاں سے دشمن کے آنے کا راستہ ہو سکتا تھا بتا دی کہ اس پر دونوں قیام کرو۔ دونوں حضرات وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر انصاری نے مہاجری سے کہا کہ میں رات کو 2 حصوں پر منقسم کر کے ایک حصے میں آپ سو رہیں، میں جاگتا رہوں، دوسرے حصے میں آپ جاگیں اور میں سوتا رہوں، کہ دونوں کے تمام رات جاگتے رہنے میں یہ بھی احتمال ہے کہ کسی وقت نیند کا غلبہ ہو جائے اور دونوں کی آنکھ لگ جائے۔ اگر کوئی خطرہ جاگنے والے کو محسوس ہو تو اپنے ساتھی کو جگا لے۔ رات کا پہلا حصہ انصاری کے جاگنے کا قرار پایا اور مہاجری سو گئے۔ انصاری نے تو نماز کی نیت باندھ لی۔ دشمن کی جانب سے ایک شخص آیا اور دور سے کھڑے شخص کو تیر مارا، اور جب کوئی حرکت نہیں ہوئی تو دوسرا اور پھر اسی طرح تیسرا تیر مارا، اور ہر تیر ان کے بدن میں گھستا رہا اور یہ ہاتھ سے اس کو بدن سے نکال کر پھینکتے رہے۔ اس کے بعد اطمینان سے رکوع کیا، سجدہ کیا اور نماز پوری کر کے اپنے ساتھی کو جگایا۔ وہ تو ایک ہی جگہ 2 کو دیکھ کر بھاگ گیا اور یہ سوچ کر کہ نامعلوم کتنے ہوں گے، مگر ساتھی نے جب اٹھ کر دیکھا تو انصاری کے بدن سے 3 جگہ سے خون بہہ رہا تھا۔ مہاجری نے فرمایا، سبحان اللہ، تم نے مجھے شروع میں ہی کیوں نہ جگا دیا؟ انصاری نے فرمایا کہ میں نے سورہ کہف شروع کر رکھی تھی، میرا دل نہیں چاہا کہ اس کو ختم کرنے سے پہلے رکوع کروں۔ اب بھی مجھے اس کا اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میں بار بار تیر لگنے سے مر جاؤں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حفاظت کی خدمت سپرد کر رکھی ہے کہ وہ فوت ہو جائے۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں مر جاتا، مگر سورہ کہف ختم کرنے سے پہلے رکوع نہ کرتا۔ دوستو، اس بیان کا فائدہ یہ ہوا کہ ان حضرات کی نماز کا شوق کہ تیر پر تیر کھاتے جائیں اور خون ہی خون ہو جائے، مگر نماز کے لطف میں فرق نہ پڑے۔ ایک ہماری نماز ہے کہ اگر مچھر بھی کاٹ لے تو نماز کا خیال جاتا رہتا ہے۔ یہاں ایک فقہی مسئلہ بھی اختلافی ہے کہ خون نکلنے سے ہمارے امام یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔
ممکن ہے کہ ان صحابی کا مسلک بھی یہی ہو، یا اس وقت تک اس مسئلے کی تحقیق ہی نہ ہوئی ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف فرما تھے، یا اس وقت تک یہ حکم ہوا ہی نہ ہو۔ عزیز دوستو، ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ نماز کی اہمیت ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد اور عورت پر 5 وقت کی نماز فرض فرمائی ہے، اور وقت کی پابندی کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور چونکہ عصر کا وقت کام کاج اور کاروباری مصروفیات کا ہوتا ہے، اس لیے خاص طور پر عصر کی نماز کا اہتمام اور ساتھ سکون اور وقار اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح جماعت کی نماز کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ کثرت سے مسجد میں جمع رہتے ہوں وہ مسجد کے کھوٹے ہیں، فرشتے ان کے ہمنشین ہوتے ہیں، اگر وہ لوگ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر وہ کسی کام پر جائیں تو فرشتے ان کی اعانت کرتے ہیں۔ دوستو، نماز کبھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ اللہ ہم سب کو پابندی سے نماز ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ دوستو، اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ شکریہ۔